اور دوسری دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تحفے کے طور پہ دیا ہے، میں 1 منٹ اس کا ضائع نہیں کروں گا، میں اس پہ نالج گین کروں گا، میں سوچ رہا ہوں، اسٹریٹجیز بنا رہا ہوں۔ لیکن آپ کے مخالف اور کوئی حکومتی ٹٹو جو ہیں خوش آمدی، یہ جو انہوں نے 30-40 بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور بس ساتھ پر وہ جی علیمہ خانہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتی، وہ تہاڈا کیڑا خفیہ منصوبہ ہے جڑا تسی قبضہ کرنا، جڑا سانوں نہیں پتہ لگا؟ وی آر ان ریگولر ان ٹچ ود یو۔ اور عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرسی کی طرح جیسے ایجپٹ میں اس کو مارا تھا، کیسے مارا تھا؟ ہارٹ اٹیک سے۔ جتنی کلیئرٹی سے، جتنی کنوکشن سے، جتنی کریج سے، جتنی بریوری سے، اللہ کے فضل سے علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو ہے عمران خان کے لیے کھڑی ہیں، اور وہ ہر قسم کی خطرات سے یعنی مطلب مرعوب نہیں ہوتی ہیں، اور کہتے جو کرنا ہے کرو، وی آر ود عمران خان، اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ہم سے جو ہوگا وہ کریں گے۔ یہ اس قسم کی جو باتیں، اس کی پارٹی تو اس کی پارٹی، یہ اتنی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں باتیں کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب آپ بھی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کا سوال بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ یہاں اس وقت سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں، جوان نسل کھڑی ہے۔ آپ کا جلسہ ہوا ہے، آپ نے خلاف ورزی کی، آپ 3 گھنٹے کی آپ کو اجازت ملی تھی، آپ نے جلسہ ختم نہیں کیا۔ نہیں، آپ کہا کرتے تھے پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، ہم اس کے اندر شرکت کر رہے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں جو مہمان، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، علیمہ خانم، جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے، عمران احمد خان نیازی، جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا، آپ نے اتنی مشکلات ہیں آج بھی خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں چودھری غلام حسین صاحب، جو اے آر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، منڈے سے فرائیڈے آپ ان کے تبصرے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے بھی ٹائم کا۔ میں چاہوں گا کہ آج کا جو پروگرام کا پہلا کوسچن ہے وہ چودھری صاحب کریں۔ جی چودھری صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے علیمہ خانم کہ جس طرح قسم کے حالات عمران خان نے فیس کیے ہیں پچھلے 2.5-3 سال، یہ کوئی اور ہوتا تو کئی دفعہ مر گیا ہوتا۔ یعنی کوئی، جیسے یہ زمان پاک میں دیکھ لو، بنی گالہ میں دیکھ لو، عدالت میں دیکھ دو، راستے میں دیکھ دو، عدالتوں کے اندر، اور پھر جس دن گرفتاری ان کی پہلی جو 9 مئی کو، جس کا رونا روتے رہتے ہیں، نومی نومی فوج فوج، سپیلنگ بھی ٹھیک نہیں آتے تو اس بھی نہیں، تو ایک پوری داستان لکھ گیا ہے، اتنی بڑی جدوجہد۔ اور میں نے تو دیکھا ہے کہ کوئی یعنی عمران خان اور ان کے حمایتیوں اور پی ٹی آئی والوں کو کوئی 50,000 سے زیادہ مقدمے جو ہے نا ان پر ہو چکے، یعنی گرفتاریاں جو ہیں 10-20 ہزار بندہ فزیکلی گرفتار ہوا ہے، اور کوئی 50,000 ان پر کیسز ہو چکے ہیں، اور پروسیس اسٹل کنٹینیو۔ نہ کوئی یہاں جمہوریت ہے، نہ آئین، نہ قانون کی پاسداری ہے۔ جی، تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، موسٹ پاورفل پاپولر لیڈر آف پاکستان، ان سائڈ پاکستان، آؤٹ سائڈ پاکستان، جدھر بھی پاکستانی ہے 90% سے زیادہ حمایت اور بڑھتی جا رہی ہے، اور انٹرنیشنل بھی ان کا امیج جو ہے از آن دی امپروو، یعنی امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے، بڑھتا ہے ان کا، باقی قوموں کے لوگ بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، آپ 5 اگست سے لے کے آج 1 سال اور 1.5 مہینہ اوپر ہو گیا خان صاحب کو انتقامی کارروائیوں کا نشان نہ بنے ہوئے، جھوٹے مقدمے فیس کرتے ہوئے، جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ آپ بتائیں کہ خان صاحب سنس ہی ہیز بین پٹ بیہائنڈ دی بارز، آپ نے عمران خان میں کون سی بڑی بڑی تبدیلیاں، اب کیا نظر آتا ہے آپ کو ڈاؤن دی لائن؟ چودھری صاحب، اگر آپ پوچھیں کہ یہ صرف 1 سال سے نہیں ہو رہا، یہ تو چلا ہوا ہے، جب ان کو ہٹایا گیا تھا 10 ان کی اپریل حکومت کو 2022۔ 2.25 سال ہو گئے، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب ان کو گولیاں لگی ہیں، اس وقت سے اب تک وہ بند تھے، پہلے زمان پاک میں بند تھے کیونکہ چل ہی نہیں سکتے تھے، ان کی ٹانگ کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے، اور اس کے بعد
जब तक वो जेल में भी गए हैं कि उनके पाँव के अंदर सेंसेशन, क्योंकि नर्व्स डैमेज हुई थी उस बुलेट, वो जो गोली लगी थी टांग में, सिर्फ हड्डी नहीं फ्रैक्चर हुई थी, उनकी नर्व्स डैमेज थी। तो वो उनको जब जेल में थे तो कहते थे कि मुझे सेंसेशन अभी नहीं पूरी तरह वापस आई पाँव में। तो जो यानी सुन है, हाँ, क्योंकि नर्व्स डैमेज थी, उसकी रिकवरी में टाइम लगता है, उसके लिए उनको एक्सरसाइज चाहिए थी और वो उनको ठीक से मिल नहीं रही थी। वो अपनी बाइसिकल मांगते थे, वो जो स्टेशनरी बाइसिकल होती है, उसको लेते हुए हमें कोई महीना लग गया। मतलब हर एक स्टेज से जिससे हम गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने एक किस्म का नया एक वक्त दिखाया था, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे, कभी इतने लॉयर ही नहीं देखे थे, और इस वक्त कोर्ट्स और जजेस और लॉयर्स ही देखें। लेकिन इमरान खान की जब आप बात करेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आपने ये बात कही, देखिए वो तो जेल में बैठे हुए पिछले 13 महीने से, 13.5 महीने से, तो पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। असल में जो उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया था ना, वो इस वक्त वो उसी पे खड़े हैं। आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ देख लें, वो वही बात कर रहे थे, 15 साल पहले भी वही बात कर रहे थे, 20 साल पहले भी वही बात कर रहे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी जो इमरान खान से एक इंसान सीख सकता है ना, कि उसका मकसद अपने लिए नहीं था इमरान खान का, उनका मकसद पाकिस्तान के लिए था। जब अपना, वो हमेशा कहते हैं वही आप पाओगे जो आप गोल सेट करते हो। उन्होंने अपना मकसद पाकिस्तान बनाया था और उन्होंने सोचा था कि मैं स्टेटस को नहीं बदल सकता, मैं नई जवान नस्ल को कौम बना सकता हूँ। इतना बड़ा ख्वाब किसी को देखना, हम तो आम इंसान हैं, जब उसको पूरा होता देखते हैं तो हमें उस पे हैरान को नहीं, हमें बड़ा फख्र होता है अपने भाई पे कि ये बात वो आज से नहीं कर रहा, जब से हम सुन रहे हैं 25-30 साल से। उसने कहा था जवान नस्ल को, 25 साल हो गए, उन्होंने कहा जो जवान नस्ल है स्टेटस को नहीं तोड़ सकते, ये हमारी माइंडसेट बन चुका है, एक गुलामी का माइंडसेट है। वो हमेशा बात करते हैं 25-32 साल पहले उन्होंने मेरे में एक आर्टिकल लिखा था, जिसको ये ब्राउन साहब का आर्टिकल था, उन्होंने शायद न्यूज़ में छपा था। तो वो तब से कह रहे थे कि अंग्रेज चला गया था, लेकिन वाइट की जगह ब्राउन साहब आ गया था और वो पाकिस्तान पे उसी तरह काबिज था जैसे अंग्रेज काबिज था। तो ये सारा कुछ इमरान खान ने हमेशा से बात की है। लेकिन आप हमारे लिए मैं यही कहती हूँ कि भाई के अलावा लीडर मानते हैं कि हैरान कुन चीज़ ये है कि वो अपने मकसद पूरा कर चुके हैं। वो उनको अब वो नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने जो 25 साल पहले 30 साल पहले ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान ज़रूर अपने हक के लिए खड़े होंगे, आज लोग अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। तो आप ये ना सोचेंगे वो स्ट्रेस्ड हैं। आज इमरान खान की वो जो ख्वाब है वो तो उनको नज़र आ रही है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि अपने हक के लिए खुद लड़ना है। विजन रीच, जब लोग खड़े हो जाएंगे, जब लोग अपना हक मांगेंगे तो मिलेगा ना। मांगा ही कभी नहीं। आपने कबूल कर लिया था कि हमारे उससे बेहतर बाकी लोग हैं, अगर कोई अफसर आ जाए तो वो हमारे से बेहतर है, सरकारी अफसर आ जाए। तो टीवी के ऊपर आप देख लें, हम भी शायद इस चीज़ को पहले हमने नोटिस नहीं किया था। आप जब लोग टीवी पे बैठते हैं सारे, हर प्रोग्राम पे, तो सबसे ज़्यादा जूता छितर तो चलता है सियासतदान पे। एक इंसान जो टीवी पे बैठा होता है उसके पीछे 1-1 लाख 1.5 लाख वोट है। आप उनकी तो बड़ी बेइज्जती करते हैं, लेकिन जो और लोग पाकिस्तान की मुश्किलात में मुलव्वस है उनकी आप कभी नहीं बात करते। फौजी की कभी नहीं बात करेंगे। लिस्ट दे दो जिन्हों की नहीं, बात ये नहीं है। फौजी की कभी बात नहीं करें, सरकारी अफसरों की नहीं करेंगे जो मुलाजिम है स्टेट के। लेकिन सियासतदानों की आप बहुत उनका रवैया भी आप लोगों का ठीक नहीं होता। लूटमार ना करना, फिर सिर्फ खाली वो तो नहीं कर रहे, बाकी जो लूटमार कर रहे हैं उनका तो नाम नहीं आप लेते हैं। मैडम अगर मैं बात करूं, सियासतदानों ने ही नीचे तबके को सिखाया कि ऐसे लूटमार करते हैं। 30 साल से यही निज़ाम चल रहा है। अगर इमरान अहमद खान न्याजी ने कुछ चेंज किया था तो आज जेल में भी तो वही बैठे होंगे ना। खाली सियासतदान तो नहीं कर रहे,
सियासतदानों को समझ नहीं आई थी कि उनकी ड्यूटी क्या है या उनकी मैंडेट क्या है। जब जिन लोगों का वोट लेकर आते हैं उनका काम था उनकी खिदमत करना, लेकिन वो समझते थे कि ये पावर की पोजीशन है, इसमें पावर इस्तेमाल करने नहीं हैं। वो आप थोड़ा, हम जरा थोड़े फिसल गए थे। मैंने जो सवाल किया ना कि व्हाट चेंजेस है कम नहीं, लेकिन आप आप पहले वो देखें। आपने कितनी उन्होंने किताबें पढ़ ली? नहीं वो नहीं नहीं, बात वो ये नहीं सारा, है। हाँ, बात ये है कि इमरान खान का आया ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है कि नहीं? और इंशाल्लाह आ ख्वाब रहा है। नहीं, कैसे नजर आ रहा है? जब लोग जाग जाएंगे। इमरान खान ने बारी बारी, खास तौर पे जब उस जेल में गए, जो पहला पैगाम भी भेजा था, उन्होंने यही कहा था कि अब वक्त आ गया कि लोग अपने लिए खुद खड़े हो जाएं। मैं तो जेल में ठीक हूं, मैं आजाद हूं। जेल के अंदर आप जुल्म का निशाना है, आप कैद हैं बाहर। तो आपने अगर अपनी आजादी लेनी है तो आप खुद खड़े हो। 24 करोड़ लोग हैं इस पाकिस्तान में। अगर हमने ये फसादियत बर्दाश्त करनी है तो हमारे साथ होनी चाहिए। अगर ये किसी का कसूर नहीं है, जो आप कहते हैं ना कि जी ऊपर से बहुत जुल्म हो रहा है, ऊपर से कोई जुल्म नहीं हो रहा, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बर्दाश्त करते जाएं तो वो जुल्म होता जाएगा। मैडम, अगर हम बात करें इमरान खान अहमद नियाज़ी, जो जब पहली दफ़ा जेल गए तो उन पे 200 से ज़्यादा मुकदमे थे। अब कितने मुकदमे रह गए हैं और कब खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं? मैं भी जानना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आवाम जो ना बेचैन हुई है खान साहब का एक दीदार के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब उनके ऊपर ये मुकदमे हुए हैं, 2 साल 2.5 साल हो गए, मुकदमे बनना शुरू हो रहे थे। पता नहीं कोई कोयटा में बन गया, कोई कहीं पे बन गया, और कहाँ पे कहीं FIR दर्ज होनी थी तो वहां पे हो चुकी है। जो जिले शाह, जो इनके हमारे ज़बान पाक में वो बच्चा आके बैठता था, हम सारे उसको जानते थे। वो एक जुनूनी किस्म का कमिटमेंट थी उसकी, और वो उसको मार दिया उन्होंने, जुल्म करके, पुलिस ने मार के पुल के ऊपर से फेंक के। कहते इमरान खान जिम्मेदार है इस कत्ल का। एक लॉयर को किसी ने मार दिया कोयटा में, और कहते हैं कि इमरान खान का, जो ये घर में बंद बैठे हुए ज़बान पाक में, उन्होंने कहा इमरान खान उस कत्ल का जिम्मेदार है। पता नहीं कोयटा में कहाँ किस लॉयर का कत्ल हो गया। तो इन्होंने कहाँ कहाँ से ढूंढ के कत्ल के मुकदमे कहाँ कहाँ से ढूंढ के डाले, लेकिन जो उनके मेन मुकदमे वो एक है 9th में, और 9 में कब थे? वो इमरान खान जेल में थे। अब कैसे इमरान खान को, एक कैदी को आपने कसूरवार ठहराना है? आप पहले ये बता दें कि कैदी को उन्होंने कैसे कसूरवार ठहराना है। इन्होंने जो सबसे बड़ा केस था वो साइफर था, जिसपे इन्होंने कहा कि इसने, ये वो पैगाम है जो कि डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को दिया। या तो आप कहें कि हमारा एम्बेसडर झूठ बोल रहा है, और वो डोनाल्ड लू चाहे अपनी कमेटी में जाके डिनाई करे, हमारा एम्बेसडर झूठ तो नहीं बोल रहा था ना। उसने एक ऑफिशियल पैगाम भेजा पाकिस्तान, और उसमें ये लिखा हुआ था, वो इमरान खान के लिए, किसी के लिए पैगाम नहीं था, वो बाजवा साहब के लिए पैगाम था कि नो कॉन्फिडेंस वोट को कामयाब करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। यही था, सबको पता क्या था। और अब जब वो पैगाम आ गया तो उन्होंने हुकूमत उनके कहने पे गिरा दी। अब उसका मुकदमा इमरान खान पे क्या था कि वो जो कागज था, एक कागज का टुकड़ा, 9 साइफर के कागज 9 लोगों को भेजे गए थे। अंदर से एक वापस आया था, वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी का था। बाकी 8 वापस नहीं आए थे। लेकिन गद्दारी का मुकदमा किस पे उन्होंने बनाया? इमरान खान पे। बाकी 7 का किसी ने नहीं पूछा। ये इतना कमजोर और इतना मतलब अहमकाना केस था कि दुनिया में इससे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमारी हुकूमत क्या कर रही थी। उससे फारग हो गए। तोशा खाना इन्होंने बड़ा बेड़ा, उसका भी जो ट्रायल केस चल रहा था, हम सब ने रोज बैठ के देखते थे, वो भी गया। इद्दत का केस पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस था, वो भी चला गया। अब इन्होंने एक नया तोशाखाना, कह रहे हैं कि एक और कोई तोशाखाना 2 बनाया है। हमारे लॉयर्स जस्टिस आमिर फारूक के सामने जाकर पूछ रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। इसको डबल जेपटी कहते हैं, कि ये नहीं है कि 10 तोहफों की लिस्ट है, वो तोशाखाना की एक ही केस हो सकता है। ये नहीं कि आप अंदर से रोज एक एक चीज लेकर आओ, उसके ऊपर केस बना दो, अगले पिछले 100 साल चलाते रहो।
وہ اس کے اوپر ڈبل جیبرٹی کی بات کی. جسٹس عامر فاروق نے سننے کی زحمت ہی نہیں کر رہا. اس کی ریمانڈ کے اوپر اس وقت عمران خان کسٹڈی میں 2 مہینے سے ریمانڈ پہ, کیس بھی نہیں بھی چلا. آگے کیا ہوا؟ آگے انہوں نے نیا قانون بنا دیا یہ ان کو بچانے کے لیے, زرداری اور نواز شریف کے لیے, جس کے خلاف عمران خان سپریم کورٹ گئے تھے. انہوں کا کیس لگا تھا, قاضی فائزی صاحب نے کیوں سننا تھا, اور اس کے تحت اب عمران خان کا کیس بالکل فارغ ہے. آج عمران خان کے اوپر کیس نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو بیل کے اوپر بھی باہر آ سکنا چاہیے تھا. اب کدھر ٹرانسفر ہو گیا وہ والا توشہ خانہ 2 FIA کے پاس. اب FIA دوبارہ سے شروع کرے گا. تو عمران خان کو جیل میں رکھنے کے یہی حربے ہیں نا, لیکن اس وقت عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. لیکن وہ FIA نے تو نیا کیس بھی بنا دیا نا, نہیں وہی کیس ہے نا, ایکس سے کوئی چیز اپلوڈ ہوئی ہے اسی پہ بھی انکوائری. وہ خان صاحب اب جیل میں بیٹھے ہیں تو موبائل کہاں سے آ گیا ان کے پاس, کون سوشل میڈیا ہینڈل. دیکھیں یہ جس طرح ذلے شاہ کا قتل کا کیس عمران خان کے, جو اسی کا جنونی کا قتل عمران خان کے اوپر ڈال دو جو گھر کے اندر بند بیٹھا ہے, یہ ایک سے ایک گڑھا کھود رہے ہیں اور خود اندر گر جائیں گے. اور ہمارا بھی غصہ چڑھ رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی, اب حدیں تو پار ہو رہی ہے. اب عمران خان نے 21 ستمبر کو لاہور کے جلسے کا کہا ہے, اس نے کہا NOC یا نو NOC. 1 سال سے عمران خان نے کہا تھا PTI کو, اور لوگ بڑے فرسٹریٹ ہو رہے تھے کہ عمران خان یہ کیوں کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا نہیں, NOC کے بغیر نہیں آپ نے کرنا. NOC کے بغیر عمران خان کہتے تھے, اور فرسٹریٹ ہو رہے تھے کہ جی NOC انہوں نے دینا ہی نہیں ہے. اور 8 سپٹمبر کو بھی آپ نے دیکھ لیا, NOC دیا, عمران خان کی منتیں کی کہ آپ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ہر قسم کی, اور ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے, لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے, اریسٹ نہیں کریں گے, اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور آگے سے دھوکہ دے دیا. دیکھیں جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی. مطلب کوئی اپنا کوئی ضمیر ہوتا ہے, کوئی اپنی کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اب عمران خان نے کہا کوئی NOC یا نو NOC, آپ لاہور کا جلسہ کرو گے. اتنا تنگ کیا, ہم سنگجانی بھی گئے تھے, تنگ کیا, لوگوں کنٹینر لگائے, لوگ پھر بھی آ گئے. تو ان کو نہیں سمجھ آئی, لیکن بہت بڑی کامیابی ان کو نہیں حاصل ہوئی سمجھ ہے آئی. وہاں. کھڈے دے دیے, اتنے بڑے بڑے گڑھے تھے, لوگ گڑھوں میں کھڑے ہو گئے جا کر. ان کو آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ اکوپمنٹ اٹھا کے لے گئے, ساؤنڈ سسٹم اٹھا کے لے گئے, بتیاں اٹھا کے لے گئے. 1 رات پہلے صبح کو آگے ٹھیکیدار اٹھا کے لے گئے. مطلب یہ کس قسم کی انسانیت ہے؟ تو آپ کا خیال ہے لوگ ڈر رہے ہیں؟ اب لوگ ڈر نہیں رہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بہت ہو گئی, یہ ہمارا بھی ملک ہے. کل آپ ہر ایک کو غدار کہہ دو جس کو دل کرے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حق ہے اس کے اوپر. اور کوئی بھی ایک چور ڈاکو ہمارا حق نہیں چھین سکتا. ہمیں چور ڈاکو سے اپنا حق واپس لینا ہوگا. اور ہم ہر ایک پاکستانی, ہر ایک, اب اس بار عمران نے کال PTI نہیں کیا, اسے کہا ہر پاکستانی کھڑا ہو جائے جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج آپ پڑھ لیں کیا لکھ رہے ہیں. لیکن ان کو میسج مل نہیں گیا عوام کا. سنجانی جیسی جگہ لاکھوں لوگ آگے جو جلسے میں نہیں پہنچ سکے, تو کچھ سڑکیں بلاک ہو گئی. دیکھیں ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پیچھے گاڑیاں آتی ہیں, ہمیں پیغام آتے ہیں کہ جی آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ڈر سب کے دل سے نکال, کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن وہ علیمہ خان کا تو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت میں بھیج دو, مجھے کوئی فرق نہیں. ڈیل ایک ہی ہے. عمران خان نے ہی اس دن کہا, اس نے کہا دیکھیں, اور یہ بڑی اچھی ہماری جب فیملی ملاقات تھی تو میں, آپ پوچھ رہے تھے کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں, پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا. صرف 2 چیزیں عمران خان نے جیل میں مانگی, کبھی کسی اور چیز کی انہوں نے نہ جج کے سامنے مانگا ہے نہ ہمارے آگے بات کی ہے کبھی. ایک میری کتابیں, دوسرا میری ایکسرسائز کے لیے. وہ سائیکل کے لیے ہمیں 2 مہینے لگ گئے تھے کوٹوں میں پھر کے, تو وہ اسٹیشنری سائیکل آ گئی. یاد رکھیں, میں آپ کو پھر سے دہرانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں. یاد رکھیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے چاروں طرف قیدی پھر رہے ہوتے ہیں جو ملزم ہوتے ہیں.
وہ کھلے پھرتے ہیں, صبح کو ان کا دروازہ ہاں، کھل مجھے جاتا ہے, پتا۔ پورے جیل میں, باغ میں, شام مغرب کے بعد مغرب تک وہ سارے آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں, سارے جیل میں پھر رہے ہوتے ہیں کھلا. لیکن عمران خان جو اس وقت ملزم ہے وہ ایک 8x10 کے کمرے میں, جس میں ان کا غسل خانہ شامل ہے, اس کے اندر اتنی سی جگہ کے اندر ہے, ان کو روشنی کھلا 1 گھنٹہ ملتا ہے باہر نکل کے ایک صحن میں واک کرنے کا. ان کے اندر وہ کیونکہ 6-7 کمرے جو انہوں نے خالی کیا ہوا ہے, جو کہتے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے, اور وہاں ایک سائیکل ان کی ہے باہر اس کمرے کے باہر, اور ایک ساتھ والے کمرے میں ان کا کھانا بنتا ہے اور کتابیں پڑھی ہیں. تو کتابوں کے علاوہ کوئی اور انہوں نے خواہش نہیں کی, کوئی خواہش نہیں کی. اور کتابیں پھر یہ کیا کرتے جیل والے, 10 دن کتابیں نہیں پکڑائیں گے. وہ کہتے ہیں بچوں کو ملنا ہے, بچوں سے بات کروا دو, یہ ان کا حق بنتا ہے. سارے قیدی نہیں کروا رہے. اڈیالہ جیل میں ہفتے میں 1 دفعہ بات کر سکتے ہیں, 1 مہینہ نہیں کروائی, 5 ہفتے نہیں کرواتے. ہر دفعہ جج کے سامنے عمران ایک ہی چیز مانگ رہا ہوتا ہے. ان کو یہ مزہ آ رہا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بچوں سے بات کرا دو. ان کا خیال ہے او نیا آئیڈیا آیا, بچوں سے بات نہیں کرو گے ٹوٹ جائے گا. وہ صرف اپنا حق مانگ رہے, کوئی خاص کوئی وہ کہیں نہیں ٹوٹ سکتا. نہیں, وہ کیا, وہ کوئی ایکسٹرا فیسلٹی نہیں مانگ رہے. عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں مانگ رہے. اور ڈیتھ سیل میں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ وہ سوچ رہے ٹوٹ جائے گا نا, پچھلا سال سے وہ ٹوٹ نہیں رہا, اور کس طرح توڑیں گے, آپ کتابیں روک دیں گے, کبھی وہ بچوں سے نہیں بات کرانے دیں گے. اور عمران خان نے کچھ نہیں مانگا. اور لیکن ایک چیز ہے, پچھلی دفعہ جب ہم ان کو ملاقات پہ بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان ایک بات کر رہا تھا, کہتا ہے ویسٹرن سوسائٹی کا نقصان یہ ہوا ہے ان کو کہ انہوں نے, وہ بھی دیندار لوگ تھے, وہ بھی چرچ جاتے تھے, کہ انہوں نے دین سے جب دور ہونا شروع ہوئے تو ان کا جو ایک قسم کا جو خدا ہے وہ پیسہ بن گیا, اور ان کو آخرت میں یقین نہیں. کہتا جب میں باری باری اب قرآن پڑھتا ہوں, ایک چیز میرے سامنے باری باری آتی, ڈینائرز آف ججمنٹ ڈے. ڈینائرز مطلب پتہ نا, جو یقین نہیں رکھتے آخرت روز میں, قیامت تک, اور اس میں ججمنٹ ہے, اور اس میں جنت ہے, دوزخ ہے, اس میں جو نہیں یقین رکھ. کہتا مجھے آپ سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی, میں نے تھوڑے سے لوگ دیکھے ہیں جو آخری وقت میں, کہتے مضبوط لوگوں کے منہ پہ اتنی شکل پہ خوف کیوں تھا؟ کیونکہ کہتا ہے جب میں ان کا خوف دیکھتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ ان کا خوف اس لیے تھا کہ ان کا خیال تھا کہ وہ قبر میں جائیں گے تو کوئی آگے کوئی جگہ خان صاحب کو کوئی موت کا خوف ہے؟ تو وہ یہی بتا رہے ہیں نا, کیا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو آخرت میں یقین ہوگا اور آپ اس کی تیاری کریں گے تو آپ کو موت سے ڈر نہیں لگے گا. آپ کو بتایا گیا کہ Is he afraid of death? تو کیسے, جب جس انسان کو اتنا مضبوط یقین ہو کہ آپ کا, وہی تو سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ اپنا دین پڑھیں گے, سب سے ضروری چیز جو ہے کہ ایک آخرت کا وقت ہے, ایک آگے جنت جہنم پورا ایک سسٹم ہے. آپ کو کہا گیا اس دنیا میں تیاری کر کے جائیں, تو پھر موت کا کیوں ڈر ہے؟ آپ اپنا کام کریں گے, اپنی محنت کریں گے, آپ اچھے کام کر کے جائیں گے, تو موت سے کیوں ڈرنا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا, کہتا او ہو میں نے بلکہ شاید کم کیا, مجھے اور کرنا چاہیے تھا, مجھے اور اپنا. میں نے کہا ہم نے آگے سے مڑ کے کہا جس نے اپنی زندگی 30 سال سے, تو ہم دیکھ رہے 32-34 سال سے, آپ نے تو 100% ڈیوٹ کر دیا لوگوں کے لیے, تو وقت ہو گیا یا پیسہ ہو گیا؟ مزید کرنا تھا مجھے. وہ کہتے مجھے میں کم کیا ہے, وہ کہہ رہے تھے میں نے کم کیا ہے. ہم نے کہا 34 سال سے آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ نے تو سارا کچھ ڈیوٹ کر دیا. اس نے تو زندگی میں نے نہیں دیکھا 34 سال میں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر رہا ہو, وہ تو کر ہی لوگوں کے لیے رہے. تو یہ جو اس انسان کو موت, وہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ لوگ جب خوف موت کا ہوتا ہے نا, جس کو اللہ پر یقین ہو وہ خوف کیوں کھائے گا؟ کیونکہ ہے نا, اللہ میں یقین بھی ہم رکھتے ہیں اور خوف بھی کرتے ہیں. ایمان, ایمان کی کمزوری, جو لوگ اب باہر نکل کے کہیں کوئی ڈرتا ہے, جی کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ پولیس پکڑ لے گی, فوج پکڑ لے گی, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ تو اسی لیے جب میں نے بات بھی کر رہی تھی کہ جب انسان نے ڈیل کرنی ہے تو ہر انسان کو اللہ سے ڈیل کرنی چاہیے, کیونکہ اصل میں وقت وہی ہے. اگر موقع مل رہا ہے آپ کو, اور ڈیل کر لیں
کہ اگر بچ گئے تو غازی، اگر ڈیل اللہ سے کرو، اگر موت آ جائے تو اور آپ کے اپنی لیے نہیں ہے، اور آپ کی موت ہے کسی مقصد کے لیے، اور کوئی آپ کی زندگی لے لے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ دے، اور کیا چاہیے؟ ون وے ٹکٹ ہی ہے نا سب سے اچھا. تو پھر آپ کا خوف کسی کا نہیں ہے. عمران خان کا جیل میں آپ پوچھ رہے ہیں خوف ہے؟ عمران خان قرآن پڑھ رہے ہیں، میں 4تھی دفعہ کہتے ہیں میں اب اتنا آہستہ پڑھ